السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نیکیوں کے خزانے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے عظیم الشان فضائل۔ پیارے بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کلمات کے فضائل میں صحیح احادیث بہت زیادہ ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کلمات کی فضیلت میں اتنی کثیر احادیث وارد ہے کہ جنہیں لکھا اور شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلامی، یعنی کلام میں سے سب سے افضل کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلمات یہی ہے۔ ایک حدیث میں ان کو اطیب الکلام، یعنی سب سے پاکیزہ کلمات فرمایا گیا۔ دوسری حدیث میں ان کلمات کو خیر الکلام، یعنی سب سے بہترین کلمات قرار دیا گیا۔ ذیل میں حسب توفیق ان کلمات کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا یضرک بأیہن بدأت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کوئی حرج نہیں کہ کہیں سے بھی ان کی ابتدا کر لو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، یعنی اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ نمبر 3، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشجرۃ یابسۃ الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوکھ گئی تھی، آپ نے اس پر اپنی چڑی ماری تو پتیاں جڑ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتی ہے جیسے اس درخت کی پتیاں جڑ گئی۔ نمبر 4، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ کہے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دی جائیں گی، اگرچہ سمندر کی جاگ کی طرح بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نوٹ، ایک حدیث میں سوتے وقت دیگر ادعیہ کے ساتھ مذکورہ کلمات پڑھنے کا یہی اجر و ثواب ذکر ہوا ہے۔ حدیث نمبر 5،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر قال لا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ یعنی اسلحہ ڈالے، تھام لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی کیا دشمن آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار اور بچاؤ اختیار کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن تو نہیں آیا لیکن تم جہنم سے اپنا بچاؤ اختیار کر لو، اور وہ یہ ہے کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ چیز آگے قیامت کے دن کام آنے والی اور نجات دلوانے والی ہوگی، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے الا وان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات۔ حدیث نمبر 6 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اصطفى من الكلام اربعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ومن قال سبحان اللہ كتب له بها 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة وحط عنه بها 30 سيئة۔ سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے 4 کلمات پسند کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا، اور جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائے گی اور 30 برائیاں معاف کر دی جائے گی۔ یعنی یہ 4 کلمات صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 90 نیکیاں ملتی ہے اور 90 گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ حدیث نمبر 7 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غرس اللہ له بكل واحدة منہن شجرة فی الجنہ۔ یعنی جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ہر ایک کلمہ کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔